تو انسان ایسی چیز جس پر وہ راضی ہے، قضاء الہی کے فیصلے پر راضی ہے، قضاء الہی پر رضامند ہے، پھر اس میں زیادتی کا طالب ہو تو یہ درست بات ہے۔ اب چوتھا عارضہ ہے مصائب و تکالیف کا۔ مصیبتیں اور پریشانیاں جو انسان پر نازل ہوتی ہیں، ان کا جو عارضہ ہے وہ چوتھا عارضہ ہے۔ اس کے متعلق اس سے نجات کی صورت یہ ہے کہ انسان مصائب و تکالیف پر صبر کرے۔ ان میں کامیابی کی ایک واحد صورت صبر ہے بس۔ تو ہر ایسے مقامات پر انسان کو صبر کرنا لازم و ضروری ہے۔ جہاں بھی مصائب و تکالیف اور پریشانیاں گھیر لیں، صبر کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ دو وجہ سے ضروری ہے۔ ایک تو اس وجہ سے تاکہ انسان عبادت تک پہنچ سکے اور اصل مقصود کو حاصل کر سکے، اس لیے کہ عبادت کا دار و مدار صبر کرنے اور مشقت برداشت کرنے پر ہے۔ تو جو شخص صابر نہیں ہوگا، صبر کرنے والا نہیں ہوگا، اس سے فی الحقیقت کوئی نیکی انجام کو نہیں پہنچ سکتی، اس سے کوئی نیکی انجام کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ اس لیے کیونکہ جو شخص خلوص قلب سے عبادت کرے گا، بندگی کرے گا، اسے دنیا میں کئی طرح کی مصیبتیں، مشقتیں، پریشانیاں اور شدائد پیش آئیں گے۔ اور یہ اس بنا پر کیونکہ کوئی عبادت ایسی ہے ہی نہیں جس میں مشقت نہ ہو، ہر عبادت میں مشقت کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ جب تک بندہ خواہشات کا قلعہ کما نہیں کرے گا اور نفس پر سختی نہیں کرے گا، وہ کما کوئی عبادت نہیں بجا لا سکتا، عبادت کا کوئی فعل اس سے صادر ہی نہیں ہو سکتا۔ سختی کرنا، مشقتیں برداشت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور خواہشات اور نفس یہ انسان کو عبادت سے روکتے ہیں، اور خواہشات اور نفس پر قابو پانا انسان کے لیے مشکل ترین امر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے تو اس میں احتیاط ضروری ہوتی ہے، اور احتیاط بغیر مشقت کے نہیں ہو سکتی، احتیاط بغیر مشقت کے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر کوئی بھی کام کو احتیاط اور درستی کے ساتھ انجام تک پہنچانا، یہ بھی بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، یہ بھی دشوار گزار منزل کو پار کرنا ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا دار محنت ہے، دنیا محنت کا گھر ہے۔ تو جو شخص یہاں ہوگا، جو اس دنیا میں رہے گا، اسے طرح طرح کی تکالیف اور مصائب، مشکلات اور مصائب و آلام درپیش ہوں گے۔ مصائب و آلام اسے ہر حال میں گھیریں گے، اور یہ مصائب و آلام کئی طرح کے ہیں۔ اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ داروں، اس کے بھائیوں، اس کے عزیزوں، اس کے دوستوں کا انتقال کر جانا، گزر جانا، گم جانا، بیمار ہو جانا، جدا ہو جانا، پریشان ہو جانا، اس کا خود کا، اپنی ذات کا، طرح طرح کے امراض مہلکہ میں گر جانا، مبتلا ہو جانا، بیماریوں میں پھنس جانا، طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جانا۔ اسی طریقے سے لوگوں کا اس کو قتل کر کے اس کی عزت برباد کرنے کی خواہش رکھنا، اس کے زن اور فرزند اور اس کے بیوی بچوں، اہل و عیال پر دست درازی کی تمنا رکھنا، لوگوں کا اس کی غیبت کرنا، اسے حقیر جاننا، اس پر الزام تراشیاں کرنا، اس کی برائیاں نکالنا، اس کی عیب جوئی کرنا، اس کی چغلیاں کرنا، لوگوں کا طرح طرح سے اسے پریشان کرنا، اس کے مال کا ضائع ہونا، اس کے مال کا تباہ ہونا، اس طریقے کی دنیا بھر کی مصائب و آلام دنیا میں انسان کو پیش آئیں گی۔ جب تک اس کا سانس ہے، مصائب و آلام اس کو گھیرتے رہیں گے۔ تو ان مذکورہ مصائب و آلام کے متعلق بندہ ان کے درجے اور معیار کے اعتبار سے مسلسل زخمی ہوتا رہے گا، اور اس کا دل جلتا رہے گا، ان تکالیف کو دیکھ کر، ان مصائب کے پیش آنے پر پریشان ہوتا رہے گا۔ تو ایسے حال میں اگر غم کرے، افسوس کرے اور بے صبری سے کام لے تو وہ عبادت سے محروم ہو جائے گا، اور یہ غم اور افسوس اسے عبادت سے باز رکھے گا۔ تو ایسے حالات میں صبر ہی ایک ایسا آلہ ہے کہ جس کے سبب انسان ایسی صورت میں نجات پا سکتا ہے، اسے لا محالہ صبر کی ضرورت ہے۔